بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد اطہر قاسمی۔ تعلیم قرآن کورس کی ویڈیو نمبر 18 میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے مفتاح القرآن حصہ دوم سے سبق نمبر 7 فعل ماضی۔ پچھلی ویڈیو میں یعنی ویڈیو نمبر 17 میں ہم نے اس سبق کا کچھ حصہ پڑھا تھا۔ واحد فعل کا فاعل جب واحد ہو تو اس وقت فعل کی کیا شکل ہوتی ہے، یہ ہم نے پڑھا تھا۔ اور اس سبق میں ہم پڑھیں گے، اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے تثنیہ اور جمع، یعنی فعل کا فاعل جب دو ہوں اس وقت فعل کی کیا شکل بنے گی، اور فعل کا فاعل جب دو سے زائد ہوں تو اس وقت فعل کی کیا شکل بنے گی، کیا شکل رہے گی، یہ ہم اس ویڈیو میں پڑھیں گے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں۔ قرأ قرأ یہ مد کے ساتھ ہے، یعنی قرأ حمزہ زبر آ ہے، اس کے بعد الف کا اضافہ ہے، تو کھڑا زبر بھی لکھ سکتے ہیں، مد بھی لکھتے ہیں۔ قرأ قرأتا قرأ پڑھا ان دو مردوں نے، قرأتا پڑھا ان دو عورتوں نے، قرأتما پڑھا تم دو مردوں نے، قرأتما پڑھا تم دو عورتوں نے، قرأنا پڑھا ہم دو مردوں یا عورتوں نے۔ قرأ اس میں الف کا اضافہ ہے، صرف الف کا اضافہ ہے، الف مد نہیں، صرف الف کا اضافہ ہے۔ وہ تو دو الف ہونے کی وجہ سے حمزہ زبر آ اور الف ہونے کی وجہ سے یہاں مد لکھا گیا، ورنہ صرف الف کا اضافہ ہے، الف کا ان دو مردوں۔ قرأ پڑھا ان دو مردوں نے، اور تا کا اضافہ یہاں تا اور الف، حرف اصلی دیکھنا ہے، قاف را حمزہ کے بعد کیا اضافہ ہے یہ دیکھنا ہے، تو اس کے بعد تا الف اضافہ ہے، تا اور الف، تا پڑھا ان دو عورتوں نے۔ قرأتما حمزہ کے بعد تما کا اضافہ ہے، پڑھا تم دو مردوں نے۔ قرأتما مؤنث کے لیے بھی، قرأتما مذکر دونوں کے لیے آتا ہے، پڑھا تم دو عورتوں نے۔ قرأنا نا کا اضافہ ہے، پڑھا ہم دو مردوں یا عورتوں نے، تو یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے۔ اسی طرح کتبا کاف تا با یہ حرف اصلی ہیں اور الف کا اضافہ ہے، کتبا لکھا ان دو مردوں نے، کتبتا با کے بعد تا الف کا اضافہ ہے، تا الف زبر تا کا اضافہ ہے، کتبتا لکھا ان دو عورتوں نے۔ کتبتما لکھا تم دو مردوں نے، کتبتما لکھا تم دو عورتوں نے، کتبنا لکھا ہم دو مردوں نے یا ہم دو عورتوں نے۔ اسی طرح اکلا کھایا ان دو مردوں نے، اکالتا کھایا ان دو عورتوں نے، اکلتما کھایا تم دو مردوں نے، اکلتما کھایا تم دو عورتوں نے، اکلنا کھایا ہم دو مردوں یا عورتوں نے۔ اسی طرح آپ کو پورا ترجمہ کرنا ہے، ہم صرف ایک ایک لفظ کا ترجمہ کر رہے ہیں تاکہ آپ ترجمہ کریں اور آپ کو عادت بنے ترجمہ کرنے کی۔ شریبا پیا ان دو مردوں نے، عبدا عبادت کی ان دو مردوں نے، صدقہ سچ کہا ان دو مردوں نے، کفرا کفر کیا ان دو مردوں نے، کذبا جھوٹ کہا ان دو مردوں نے، سمیعا سنا ان دو مردوں نے، عمیلا عمل کیا ان دو مردوں نے۔ اس کے بعد ہم جمع دیکھتے ہیں، یعنی فعل کا فاعل جب دو سے زائد ہوں یعنی جمع ہوں تو اس وقت فعل کی کیا شکل رہے گی۔ پہلے یہاں دیکھتے ہیں، قرأو حمزہ کے بعد واو ساکن کا اضافہ ان سب مردوں نے، پڑھا ان سب مردوں نے۔ قرأنا حمزہ کے بعد نون مفتوح، مفتوح کہتے ہیں وہ حرف جس پر فتحہ ہو، جس پر زبر ہو، فتحہ یعنی زبر، نون مفتوح کا اضافہ۔ قرأنا حمزہ کے بعد نون مفتوح کا اضافہ، پڑھا ان سب عورتوں نے، جمع پڑھا ان سب عورتوں نے۔ قرأتم حمزہ کے بعد تم کا اضافہ، پڑھا تم سب مردوں نے۔ قرأتن پڑھا تم سب عورتوں نے۔ قرأنا پڑھا ہم سب مردوں یا عورتوں نے۔ یہ نا متکلم کا ہے، اور متکلم میں تثنیہ اور جمع کے لیے یہی لفظات ہیں، یہی صیغہ آتا ہے نا۔ کتبو لکھا ان سب مردوں نے، کتبنا لکھا ان سب عورتوں نے، کتبتم لکھا تم سب مردوں نے، کتبتن لکھا تم سب عورتوں نے، کتبنا لکھا ہم سب مردوں یا عورتوں نے۔ اسی طرح پورا ترجمہ ہوگا، ہم صرف ایک ایک لفظ کا ترجمہ کر رہے ہیں۔ اکلو کھایا ان سب مردوں نے، شریبو پیا ان سب مردوں نے، عبدو عبادت کی ان سب مردوں نے، صدقو سچ کہا ان سب مردوں نے، کفرو کفر کیا ان سب مردوں نے، سمیعو سنا ان سب مردوں نے، عملو عمل کیا ان سب مردوں نے۔ آپ اسکرین روک کر ہر لفظ کا پورا ترجمہ کر لیں، ہم ترجمہ نہیں کر رہے ہیں تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو، اس لیے ہم ترجمہ نہیں کر رہے ہیں، آپ اسکرین روک کے ہر لفظ کا پورا پورا ترجمہ کریں۔ اس کے بعد صاحب کتاب نے ایک نوٹ لگایا، آپ دیکھ لیں۔ نوٹ: فعل ماضی کے مختلف الفاظ کے ساتھ 14 صیغوں کی خوب مشق کرائی جائے، جب تک طالب علم ہر صیغے کی نشانی سمجھ کر صحیح معنی نہ بتانے لگے آگے سبق نہ پڑھایا جائے۔
ہر فعل کی ہر صیغے کی نشانی. صیغہ کہتے ہیں فعل کی شکل کو. فعل کی شکل دیکھیے بدلتی رہتی ہے. فعل کی شکل فاعل کے حساب سے بدلتی رہتی ہے، تو ہر شکل کو صیغہ کہتے ہیں. عاملو ایک صیغہ ہے، عاملنا ایک صیغہ ہے. صیغہ کہتے ہیں فعل کی شکل کو. تو جب تک ہر صیغے کی نشانی سمجھ کر اور طالب علم اسے سمجھ نہ لے، نشانی سمجھ کر اس کا معنی صحیح نہ بتانے لگے، جیسے یہاں واو کا اضافہ ہے، نون کا اضافہ ہے تو کیا معنی ہوگا، تم کا اضافہ ہے تو کیا معنی ہوگا، تننا کا اضافہ ہے تو کیا معنی ہوگا، نا، یہ سب نشانیاں ہیں، صیغے کی نشانیاں ہیں. اور اس کے بعد آگے لکھ رہے ہیں ماضی کے ہر صیغے کی نشانی آخر میں ہوتی ہے، لہذا آخر حرف اور اس کی حرکت پر پورا خیال رکھا جائے. آخری حرف یعنی حرف اصلی کے بعد جو بھی اضافہ، آخری حرف ایک حرف بھی ہو سکتا ہے، دو حرف بھی، جیسے تم دو حرف ہے، اور نون، نون زبرنا یہاں ایک حرف کا اضافہ ہے، عین، میم، لام یہ حرف اصلی ہیں، اس کے بعد نون کا اضافہ ہے، تو اسی آخری حرف کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں. یہ آخری حرف ایک بھی ہو سکتا ہے، دو بھی ہو سکتے ہیں، تو جو بھی جتنا بھی اضافہ ہو، حرف اصلی کے بعد جتنا بھی اضافہ ہو اسی کو دھیان میں رکھنا ہے، اسی کا پورا خیال رکھنا ہے. چلیے ہم گردان دیکھ لیتے ہیں. انہوں نے کہا 14 صیغوں کی خوب مشق کرائی جائے، تو 14 صیغوں کا ٹیبل دیکھ لیجئے. 14 صیغوں کی گردان. قرأ، اس میں کسی چیز کا اضافہ نہیں. قرأ، قاف را حمزہ یہ حرف اصلی ہے پورا. قرأ پڑھا اس ایک مرد نے. قرأ یہاں صرف صیغے لکھے جا رہے ہیں کہ صیغے 14 صیغے کس طرح ہے. قرأ، قرأ، قرأوا، قرأت، قرأتا، قرأنا. قرأت، قرأتما، قرأتم، قرأتی، قرأتما، قرأتن، قرأت، قرأنا. متکلم کے صرف دو ہی صیغے آتے ہیں، کیونکہ متکلم میں یہاں پہ دیکھیے، یہاں پہ مذکر کے لیے الگ صیغے، مؤنث کے لیے الگ صیغے، اور متکلم میں مذکر مؤنث کے لیے ایک ہی صیغہ آتا ہے. نیز یہاں پہ تثنیہ کے لیے کوئی الگ سے صیغہ نہیں، تثنیہ جمع کے لیے ایک ہی صیغہ، تو اس لیے صیغے کم ہو جاتے ہیں. متکلم کے صرف دو ہی صیغے آتے ہیں، ایک واحد مذکر و مؤنث، اور تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث. تو اس طرح کل 14 صیغے ہیں، 3 3 6، 6 6 12 اور 1 2 14. تو اس طرح 14 صیغے ہوئے. قرأنا پچھلے جہاں تثنیہ کے ساتھ لکھا گیا ہے، تو چونکہ قرأنا تثنیہ کے لیے بھی آتا ہے، اس لیے انہوں نے تثنیہ کے ساتھ بھی لکھا ہے اور جمع کے ساتھ بھی لکھا ہے. لیکن جب گردان ہوتی ہے تو اس وقت قرأنا کو ایک ہی بار پڑھا جاتا ہے، تثنیہ جمع کے لیے آخر میں. تو اس طرح یہ 14 صیغے ہوتے ہیں. تو ان صیغوں کو دیکھ لیں اور ترجمہ اچھے سے کرنے کی، ان کی علامتوں کو پہچاننے کی کوشش کیجیے، اور علامتوں کے پہچاننے کے بعد ان علامتوں سے کیا معنی بدل رہا ہے، علامتوں کی وجہ سے کیا معنی بدل رہا ہے، اس کا پورا خیال رکھیے اور ترجمہ کرنے کی کوشش کیجیے. امید ہے یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں. یہ کورس آن لائن بھی کرایا جاتا ہے. اگر آپ کورس کرنا چاہتے ہوں، سیکھنا چاہتے ہوں، تو لنک ڈسکرپشن میں ہے، آپ رابطہ کر سکتے ہیں.